سیاہی آنکھ کی سفیدی سے اتنی قریب نہیں جتنی بسم اللہ اسم اعظم سے قریب ہے۔ حالانکہ آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں تو فاصلہ ہی نہیں، بلا فصل ہیں بلکہ ایک دوسرے میں ضم ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اتنے قریب نہیں جس قدر بسم اللہ اسم اعظم سے قریب ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ حقیقت بسم اللہ کو پوری کائنات کا ظرف نہیں برداشت کر سکتا، یہ طے ہے۔ یعنی اگر بسم اللہ اپنی حقیقت کے ساتھ جلوہ افروز ہو جاتی تو دنیا کب مٹ چکی ہوتی۔ ہوگی ظاہر جب کوئی پردے والا پردے سے باہر آئے گا۔ اس سے پہلے اس وقت تک دنیا میں جو ہے وہ بسم اللہ کا اثر ہے۔ سفر کو مولانا میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آگے روزانہ ایک زینہ دو زینہ ہم نے آگے اگر ایک مشترک ظرف بھی دیا جائے تو وہ حقیقت بسم اللہ کی ایک جھلک کو برداشت نہیں کرے گا۔ جی، اور لفظوں کا اثر، حالانکہ آپ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک دن میں سینکڑوں بار دیکھتے ہیں لیکن منبر سے کہے ہوئے لفظ آپ مانتے نہیں۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، کسی سے کہہ دیا جائے جیتے رہو، خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ نے اس میں زندگی بھری تو نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ بھئی ایک لفظ بولا، یہ جو چہرے پہ خوشی آئی ہے، جو رخسار پہ لالی ہے، وہ اس لفظ کی تاثیر ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی کو گالی دی، مرنے مارنے پر تل گیا، حالانکہ آپ نے اسے سوٹا نہیں مارا، ہتھوڑا نہیں مارا، فائر نہیں کیا، وہ لفظ کا اثر ہے جو غضب بن کے چہرے پہ آ گیا۔ پھر آگے بات ظرفوں کی بھی ہوتی ہے، کوئی اوے برداشت نہیں کرتا، کوئی گالی پہ ہنستا ہے۔ یہ سلسلہ قوس نزولی اور سعودی میں ہے، حالانکہ لفظوں میں تاثیر برابر کی ہے۔ جی ظرفوں سے اظہار بدل جاتا ہے۔ بسم اللہ جو ہے، جہاں ہے، جیسے ہے، ایک ہے۔ اگر اس زبان سے نکلے جہاں یقین کوٹ کے بھرا ہوا ہے، مشرق مغرب ہو جائے، شمال جنوب ہو جائے، مرد عورت ہو جائے، جی تینت جبلت ہو جائے، جبلیت طبیعت بن جائے، طبیعت مادہ ہو جائے، مادہ مثال ہو جائے، مثال جوہر، جوہر عرض والی، حال حال مستقبل، عدم وجود وجود معدوم ہو جائے، جب لفظ میں یہ اثر ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ دلیل کے ساتھ بتا چکا ہوں آپ کو،
کہ 19 حرف ہیں بسم اللہ کے. اگر مقررہ ایک یہ علم الحروف کا قاعدہ ہے، جنہوں نے علم حروف پڑھا ہے تو علماء حروف سے پوچھنا، مقررات کے حذف کا قانون ہے، یعنی جو حروف دہرائے گئے انہیں گرا دو، الگ کر دو، تو باقی حرف 11 بچتے ہیں. اس میں بھی پھر ایک راز ہے، بالکل وغیرہ کی وہی راز جو لا الہ الا اللہ میں ہے. لا الہ الا اللہ کے حرف حقیقت میں 12 ہیں، لکھنے میں 11 ہیں، 12واں غائب ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لا الہ الا اللہ بولنے میں 12 حرف، لکھنے میں 11 حرف. اللہ میں 2 نام ہیں. 73 فرقوں کے نزدیک اس کے عدد 66 ہیں. اگر ایک نام ہوتا تو 36 عدد ہوتے. یعنی ایک لام میں چھپا ہوا ہے. اسی طرح جب بسم اللہ کے بھی مقررات گرائے جاتے ہیں تو ظاہر میں 11 حرف ہیں، ایک چھپائے. پچھلے حضرات کو شاید مجھے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، نہیں؟ پکی بات. تو پھر شہبر مقدس کو تیار رکھنا. میں نے جب پرواز کرنا ہے پھر پیچھے بول کے دیکھنے کی مجھے عادت نہیں، پھر ٹوٹے ہوئے پر والا یہی رہ جائے گا. آؤ میں نقوی صاحب آج تجزیہ ایک حقیقت کا کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الگ پیکر میں ہے، اللہ الگ پیکر میں ہے، الرحمن الگ صورت میں ہے، الرحیم کی علیحدہ تصویر ہے. بسم کیا ہے؟ بے علیحدہ، اسم الگ. میں نے پہلی مجلس میں ہی کہا تھا اور کل بھی کہ اگر صحیح معنوں میں تشریح کروں تو 10-15 اشرے چاہیے حقیقت بسم اللہ پر. بہت کچھ رب کعبہ کی قسم مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے. صرف ضروری چیز ہے کہ حقائق کا پتہ بھی چلتا رہے اور اسی اشرے میں بات بھی مکمل کر سکوں. قرآن میں 3 جگہ بسم بغیر الف کے ہے، باقی ہر جگہ لکھنے میں الف آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. سبح اسم ربک، الف پڑھا نہیں جا رہا، لکھا ہوا ہے. تبارک اسم ربک، پڑھنے میں نہیں آ رہا، لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی ہاں، لیکن بسم اللہ میں الف نہ لکھنے میں ہے نہ پڑھنے میں. تھا الگ، اسم الگ، اللہ الگ، رحمان الگ، رحیم الگ. سمجھنا آئے پوچھ لینا. اب میں نے آگے اور آگے اور آگے اور آگے چلے جانا ہے. پہلے با، ایک جملہ ہی بول سکوں گا، اس سے زیادہ وقت اجازت ہی نہیں دیتا مجھے. الباء حجاب الرب، لو ارتفعت الباء لشهد الناس ربهم. منبر سے کہہ رہا ہوں، کان پہ منہ رکھ کے سرگوشی نہیں کر رہا ہوں میں. بے اللہ کا پردہ ہے. حجاب الرب، بے رب کا حجاب ہے، اللہ کا پردہ ہے.
فرماتے لو ارتفعت الباء لشهد الناس ربهم، اگر آج بھی بے الگ ہو جائے رب سامنے آ جائے. لو ارتفعت الباء لشهد الناس ربهم، اگر بے علیحدہ ہو جائے لوگ رب کو سامنے دیکھیں، یہ بے ہے جس نے اسے چھپا رکھا ہے. جیتے رہو. یہ بات اگر میرے سامعین نے سمجھ بھی لی، سنبھال بھی لی. ہاں علیحدہ علیحدہ ایک ایک جملہ مولانا تجزیے پر دلدار جعفری پیش کر رہا ہوں. یہ ہے پہ، آگے کیا ہے؟ ہاں بولو گے تو بات بنے گی نا. اسم، اسم ہم نے تو ترجمہ کر دیا نام. کیا بات ہے، یہی حقیقت الحقائق ہے، یہی اسم الاسماء ہے، یہی منبع المنابع ہے، یہی مصدر المصادر ہے، یہی علت العلل ہے. ہر مصدر کا مصدر ہے یہ اسم، یہی اسم جو بے کے بعد ہے. ہر منبع کا منبع ہے، ہر مجرا کا مجرا. اسم الاسماء، اسماء کا بھی اسم. ہر نہیں اچھا تم فیصلہ کرو ہے کیا؟ بسم اللہ، اللہ کے اسم کے ساتھ. تو اس سے اللہ مراد تو نہیں ہوتا، اللہ کا تو اسم لیا گیا. پچھلے دوستوں سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ اللہ تو مراد بغیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بسم اللہ، اللہ کے اسم کے ساتھ. تو اللہ کا پھر ایک اسم تو ہے ہی نہیں. زہیر بھائی، مولویوں نے کہا 99 اسماء حسنہ ہیں اور صرف دعائے جوش الکبیر میں 1001 اسم ہے. اب جتنے بھی بناؤ تو پھر یا تو بے اسماء اللہ ہوتا کہ اللہ کے اسماء کے ساتھ، یہ تو نہیں. اور آیت بنائی ہوئی ہماری بھی نہیں. قرآن کے مالک نے ہی ایسے اتارا. کیا کہنے چلا. بسم اللہ آیت ہے 115 دفعہ نازل ہوئی ہے. سورہ 114 اس کا نزول 115 دفعہ، اور اسی نے ہر بار یہی کہا بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے اسم کے ساتھ، اللہ کے اسم کے ساتھ، اللہ کے اسم کے ساتھ. تو یہی وہ اسم ہے جس سے ہر اسم نکلا. بالکل ملک، اور ایسے ہی جیسے الف سے ہر حرف نکلا. کہلاتا الف بھی حرف ہے، کہلاتے باقی بھی حرف ہے، لیکن باقی حرف نکلے ہیں الف سے. اسی طرح کہلاتے وہ بھی اسم ہے، لیکن نکلے اسم. چاہے وہ اسماء ملفوظی ہے یا اسماء وجودی ہے، چاہے اسماء تدوینی ہے، چاہے اسماء تکوینی ہے. یہی اسم دنیا اسم اعظم پہ رکی ہوئی ہے. اگر طبیعت ہے تو بتاؤ. جہاں تک بولنے کی اجازت ہوگی تو بتاؤں گا.
پھر آگے سے تو نہیں کرنی، ہادی سے توفیق مانگنی ہے، جو میرا ہادی ہے تمہارا بھی وہی ہے۔ ایک نقوی صاحب اس میں اعظم ہوتا ہے، ایک اس میں اعظم ہوتا ہے، ایک اس میں اعظم ہوتا ہے۔ دعاؤں میں کبھی نہیں پڑھا اللہم انی اسألک باسمک العظم، پالنے والے سوال ہی ہو تیرے اس اسم کا جو اعظم کے اعظم کا بھی اعظم ہے۔ وجہ میرا دل ہے کچھ کہنے کو، ایک منٹ سر اٹھانا، دعائے شب عرفہ میں اللہ اکبر میں نے بنائی، بولو مجھ سے قرآن اٹھوا لو، میں نے نہیں بنائی، ہزاروں سال سے شب عرفہ آ رہی ہے اور صدیوں سے دعائے شب عرفہ پڑھی جا رہی ہے، اس میں ایک فکرہ ہے حلالیوں کی طرح سننا، کیمرے کا اندھیرا صحیح لیکن ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، ہر صفحہ رخسار میری نگاہوں کی زد میں ہے، جملے کے بعد پھر میرے چہروں کی تحریر کو پڑھنا بھی ہے، اس میں ایک فکرہ آتا ہے، یہ نہ ہو کل میری زبان کاٹ دینا، بلکہ مجھ سے کہنا نہیں تھا یہ جملہ دعا میں اپنی شہر کے منبر سے نہ کاٹوں تو اپنے باپ کا نہیں، ورنہ جھولی پھیلاؤ فیاض ازل سے، جواز مطلق سے، بھیک مانگو صلاحیت کی اور سمجھ کی، جملہ ہے وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي كُتِبَ عَلَىٰ وَرَقِ الزَّيْتُونِ فَخَزَعَتِ النِّيرَانُ لِتِلْكِ الْوَرَقَةِ، پالنے والے سوال ہے تیرے اس اسم سے جو زیتون کے ورقے پہ لکھا گیا، دوزخ بھی اس ورقے کے سامنے جھک گیا۔ کہنے کو ہاں اگر قوت خرید ہے تو میں تو لو، اسألک باسمک الذی کتب علی ورق الزیتون، اس اسم سے، اس اسم کا واسطہ دیا جا رہا ہے جو زیتون کے ورق پہ لکھا گیا، فخزعت النیران لتلک الورقۃ، جتنے جہنم ہیں، خزعت النار نہیں نیران جمع ہے، ساری دوزخیں، سارے جہنم اس پتے اس ورقے کے سامنے جھک گئے، زمین پہ اگنے والے زیتون کے پتے پہ لکھا گیا۔ کیا کروں یار، میں بھی بشر ہوں، کبھی کبھی میرا سینہ بھی تنگ ہوتا ہے، اشعار تو کبھی سلمان کو بھی بے چین کر دیتے ہیں۔ اگر میرا ساتھ دو تو ایک آدھ اگلو کوئی رات کا بوجھ تاکہ میرے سینے سے بھی کچھ دباؤ تو ہلکا ہو۔ یہ زیتون جس کا تیل پنساریوں کی دکان پہ بکتا، اسی زیتون کے پتے پہ لکھا گیا اور دوزخ کانپنے لگے۔ آؤ سر اٹھاؤ، مت پوچھو قرآن ملا سے، مولا سے پوچھیں گے۔ جی ایک منٹ سر اٹھانا، نقوی صاحب اللہ جانے کتنے سالوں کا سفر کیا ہوگا میں نے، کتنی ہلاور کتابوں کے ورق الٹے ہوں گے میں نے،
کتنی راتوں کے رب جگہ بھگتائے ہوئے ہوں گے میں نے، کتنی بار رو رو کے خیبر شکن کو پکارا ہوگا میں نے، اور پھر اس راز تک رسائی لی ہوگی میں نے۔ سر اٹھانا، ارشاد ہو رہا ہے والتین والزیتون، پہلے زیتون ڈھونڈیں گے پھر اس کا پتا تلاش کریں گے۔ وحاؤس البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، چمکتے ہوئے طور کی قسم، امان دینے والے شہر کی قسم۔ مولوی نے لکھ دیا ترجمہ، انجیر کی قسم۔ کیا کیا نہیں کھیلا زمانہ قرآن سے، جھاڑ بوٹ کی قسمیں کھانے والا اللہ پیپل پوجنے والوں سے کیا پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ کیوں پوجا؟ کی قسمیں کھائے، بشر کو درخت کی پرستش سے روکے، جی لیکن یہ نتیجہ ہے مولوی سے قرآن پوچھنے کا۔ سر اٹھاؤ، بے شک کہو گے تو کل انبار لے آؤں گا کتابوں کا۔ انبار سے ڈنگے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، جب قرآن کے حقیقی وارث سے پوچھا گیا مولا ہم تو یہ درخت سمجھتے ہیں، تین انجیر کو سمجھتے ہیں، زیتون بھی ایک درخت ہے جسے ڈوڈیاں لگتی ہیں، جس سے تیل باہر آتا ہے، یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ طور پہاڑ ہے، ہم بلد امین شہر مکہ سمجھ رہے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں نہیں جاہل ہو، یہ بات نہیں، التین الحسن والزیتون الحسین۔ پائے گا التين الحسن والزيتون الحسين وطور سينين أمير المؤمنين۔ والبلد الأمين رسول الله۔ حسن
سینین شوہر بطول امان دینے والا شہر تیرا رسول سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ نہیں آپ اگر حلال زادے سمجھ گئے ہیں تو سارے میری تسلی اور اطمینان کے لیے بول کے بتاؤ گے کون ہے زیتون؟ نہیں میں خدا کی قسم جو نہیں جواب دو گے سمجھوں گا منکر ہے حسین کے کون ہے زیتون؟ اسالوں کا بیش زیتون ہے حسین اب سمجھ فکرہ اسالوں کا باسم کالذی کتب علی ورق الزیتون پڑھنے والے تجھے اس اسم کا واسطہ جو زیتون کے